الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ سیام کا درس نمبر 16 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے باب الاعتکاف کی بحث ہم نے شروع کی تھی کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور اعتکاف کے شرائط اور ارکان کیا ہیں۔ ان میں سے جو پہلی جو شرط ہے اعتکاف کے لیے توبہ اور توبہ نصوح، اس کے بارے میں جو شاہ سید محمد نور بخش نے جو تعریف بیان کی ہے وہ آپ کے گوش گزار کی تھی۔ پہلی شرط تھی توبہ۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَطْهِيرُ أَصْوَابِهِ وَبَدَنِهِ بِالْغُسْلِ، اپنے جسم کو اور کپڑوں کو دھو کر پاک کر لیا جائے۔ یہ معتکف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نہیں وہ پاک صاف ہو کے اعتکاف کے لیے میں بیٹھنے جائے گا، اپنا جسم بھی پاک ہوگا، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، پھر کہیں جا کے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکے گا۔ ورنہ یہ اہم ترین جو ہے ایک شرط ہے، یہ اگر شرط اگر آپ پوری نہ کریں تو پھر اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ وَمِنْهَا التَّجْرِيدُ عَنْ حُطَامِ الدُّنْيَا، اور تیسری جو شرط ہے اپنے آپ کو دنیا کی ہر یعنی حطام کہتے ہیں معمولی چیزوں کو، دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، یہ بھی شرط ہے۔ تین شرائط ہیں۔ اچھا، شرط اور ارکان میں فرق یہ ہے کہ شرط کسی خاص عمل کے شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں کچھ امور بجا لانے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شرائط۔ پھر اس عمل کے لیے نیت کرنے کے بعد اس عمل کے مکمل ہونے تک جو امور بجا لانے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رکن یا ارکان۔ اب یہ شرط ہے، یہ تین چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے پہلے ان تین شرائط کو پہلے پورا کرے، یہ شرائط پہلے پوری کریں، اس کے بعد پھر اعتکاف کی نیت باندھیں۔ تو توبہ کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اور ذہن میں یعنی ایک ذہنی طور پر اور خیالی طور پر اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے الگ تھلگ کر لینا، پھر کہیں جا کے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ وَمِنْ أَرْكَانِهِ، پھر ارکان کون کون سے ہیں؟ السَّوَاءُ فِي مَسْجِدٍ، کسی مسجد میں بیٹھنا، اعتکاف کے لیے کسی مسجد میں بیٹھیں۔ اب شرعاً جو مسجد کی تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے کہ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جو مخصوص ایریا جہاں صرف 5 وقت کی نماز بجا لائی جا سکتی ہو، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ ویسے اگر آپ لغوی ترجمہ کرو تو مسجد ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ سجدہ کر سکیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جیسے میں اپنے گھر پہ بھی نماز پڑھ لوں تو وہ بھی لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی مسجد ہی ہے، لیکن لفظ مسجد جو اسلامی اصطلاح میں اس خاص مقام کو کہا جاتا ہے، اس خاص عمارت کو کہا جاتا ہے جو خالص نمازوں کی ادائیگی کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ جگہ مختص ہوتی ہے، اس کے لیے اسلامی اصطلاح میں یعنی مسجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا والاولا، ان مسجدوں میں سب سے جو بہتر جو مسجد ہے وہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہے۔ ثم المسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ، پھر مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی ہے۔ ثم مسجد الکوفہ، پھر کوفہ میں موجود مسجد کوفہ ہے۔ ثم مسجد البصرہ، پھر بصرہ کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے۔ یہ جو چار جو بڑی بڑی مساجد ہیں، سب سے پہلے خانہ کعبہ، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد کوفہ، پھر مسجد بصرہ۔
فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ فَمَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ الْجُمْعَةُ، اور اگر آپ کو یہ مساجد میسر نہ آئے، یقیناً ہر بندے کو ان مساجد تک پہنچنا آسان کام تو نہیں ہے، یعنی خانہ کعبے کے تک پہنچنا، مسجد نبوی تک پہنچنا، بصرہ پہنچنا، کوفہ پہنچنا، یہ ہر بندہ تو نہیں جا سکتا. تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر ان کو یہ مساجد میسر نہ آئیں، فَمَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ الْجُمْعَةُ، تو ہر اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے جس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو، جو ہماری زبان میں جامع مسجد ہو یا خانقاہ ہو، جس میں تمام ارد گرد کے لوگ جمع ہو کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. وَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر آپ کو یہ بھی میسر نہ آئے، یعنی جمعہ مسجد بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو کیا ہو؟ يَجُوزُ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ اتَّفَقَ غَيْرَ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ. ایسی صورت میں، یعنی اگر آپ کو جامع مسجد بھی میسر نہ آئی، وہ بھی آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کسی بھی مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. ان مساجد کے علاوہ 4 مخصص مساجد اور خانقاہوں اور جامع مسجد کے علاوہ اگر آپ کو یہ مساجد میسر نہ آئے، تو اس صورت میں آپ کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ لفظ ان یہاں پہ استعمال ہوا حرف شرط. عام مسجد میں اعتکاف اس صورت میں جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، مکروہ طور پر جائز ہے. ایک ہی صورت میں، وہ صورت یہ ہے کہ جب آپ کو جامع مسجد میسر ہی نہ آئے، آپ کو جامع مسجد میں، یا وہ جامع مسجد آپ سے دور ہے، یا وہ جامع مسجد میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھنا محال ہو، مشکل ہو، کوئی رکاوٹ ہو، تو ایسی صورت میں آپ عام مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگرچہ یہ مکروہ ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو جامع مسجد نہ ملی، اس وجہ سے آپ کے لیے یہ جواز رکھا ہے. تو یہ پہلا رکن، یعنی آپ نیت باندھنے سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میں کہاں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں. نیت کا مرحلہ تو ابھی بعد میں آئے گا. جہاں آپ پہنچ کے آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ میں اس جگہ پہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں سکتا. شریعت نے جو ایک طریقہ کار جو طے کیا ہے، شریعت نے جو مساجد جو تفصیلات جو بتائی ہیں، مساجد کی جو شرائط بتائی ہیں، میں ان شرائط پر پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا، یعنی مقام اعتکاف کے حوالے سے. تو پہلے آپ یہ طے کریں گے کہ میں جس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھنے آیا ہوں، یہ شرعاً یعنی اعتکاف کے لیے جائز جگہ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ طے کریں. نیت کا مرحلہ بھی بعد میں آئے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ خانہ کعبہ میں بیٹھیں. اگر آپ کے لیے میسر آئے مسجد نبوی، بالکل آپ وہاں پہ بیٹھیں. اگر آپ کو میسر آئے مسجد کوفہ یا مسجد بصرہ، بالکل آپ بیٹھیں. اور اگر آپ کو یہ مسجد میسر نہ آئے، یقیناً سب کے لیے یہ مسجد ان کی پہنچ میں تو نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ پھر وہ جامع مسجد میں رہیں، خانقاہوں میں رہیں. اگر وہ بھی آپ کو میسر نہ ہو، وہاں پہ بیٹھنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں آپ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ تعالی جو نیت ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا لفظ اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. گزشتہ درس میں ہم نے رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کی دعا اور اس کا ثواب آپ کو گوش گزار کیا تھا. 16ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 16ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور عطا فرماتا ہے اور اس کو جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، پھر اس کو براق پر سوار کرایا جائے گا. دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنی فیہ لعمل الابرار وجنبنی فیہ من موافقت الاشرار
وادخلنی فیہ برحمتک فی دار القرار بإلہیتک یا الہ الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں نیک لوگوں کے عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے مجھے بچائے رکھ، تیری رحمت سے مجھے سکون کے گھر میں داخل کر دے، تیری الہیت کے واسطے اے اولین و آخرین کے پروردگار، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔